بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی ٹیٹ میں پچھلے سال کے سوال بہت ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم سن 2018 کے امتحان میں پوچھے گئے اردو کے سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ سوالوں سے متعلق کچھ اہم جانکاریاں بھی آپ کو دیں گے، تو کلاس کو اچھے سے سنیے، کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ چلیے، پہلا سوال آپ سے سنعت سے پوچھا ہے کہ کلام میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جب کسی شعر میں شاعر کسی مشہور واقعہ، کسی نبی کی، کسی امام کی، کسی اولیاء کی روایت کا ذکر کرتا ہے یا پھر اس کے قصے کا ذکر کرتا ہے تو اس میں صنعت تلمیح ہوتی ہے۔ اب صنعت تلمیح کی میں کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ یہ مثالیں آپ کو شعر میں دے دی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ مرزا غالب کے اس شعر میں صنعت تلمیح ہے کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر کی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا اور آگ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر سنیے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس شعر میں بھی آپ کی صنعت تلمیح ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس میں بھی صنعت تلمیح ہو گئی۔ تو اس طرح کے اشعار اگر آپ سے پوچھے تو آپ غلط مت کریے گا۔ چلیے، درج ذیل میں سے اس میں مفعول کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام کیا جائے۔ قاتل یہ قتل کرنے والا ہے تو یہ اس میں فاعل ہوگا، قتل فعل ہے۔ مقتل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کسی کو قتل کیا جائے، لیکن مقتول جس کا قتل ہوتا ہے اسے مقتول کہتے ہیں، تو مقتول یہ اس میں مفعول ہے۔ ادب کی وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ریختی۔ باقی آپشن بھی دیکھ لو۔ واسوقت میں کیا ہوتا ہے؟ شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے۔ اور شہر آسوب میں کیا ہوتا ہے؟ کسی شہر کی بد نظمی اور انتشار کا ذکر ہوتا ہے، کسی شہر کی برائی ہوتی ہے۔ اور رباعی یہ 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے، بحر حسج میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ریختی جو ہے اس میں شاعر عورتوں کے انداز میں، عورتوں کی زبان میں شاعری کرتا ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، ریختی کے موجد سعادت یارخواں رنگین ہیں، لیکن جدید تحقیق کے مطابق دکن کے ایک شاعر تھے ہاشمی بیجاپوری نے بھی ریختی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب اگر آپ سے پوچھے تو ریختی کے موجد ہاشمی بیجاپوری ہیں، اور ریختی کو اردو شاعری کی بدنام ترین صنف سخن کہا جاتا ہے۔ کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ اردو کی سب سے بدنام صنف سخن کون ہے؟ تو ریختی ہے۔ کوشچن نمبر 64، گل نغمہ یہ کس کی تصنیف ہے؟
تو فراق گورکھپوری کی تصنیف ہے گل نغمہ۔ گل نغمہ کے لیے فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ فراق گورکھپوری اردو کے پہلے مصنف تھے جن کو کہ گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ فراق گورکھپوری کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ کن کو ملا غور سے سنیے۔ فراق گورکھپوری کے بعد علی سردار جعفری، قرۃ العین حیدر کو، علی سردار جعفری کو اور شہریار کو ملا۔ سن 2024 میں گلزار صاحب کو بھی اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، یعنی ٹوٹل 5 لوگوں کو اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ تو یہ جو گل نغمہ ہے اسی تصنیف کے لیے فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ فراق گورکھپوری کی دیگر تصانیف جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں غور سے سنیے گا۔ روپ ان کی بہت مشہور ایک کتاب ہے جو کہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے آپ سے سوال بنتے ہیں، پوچھ لیتا ہے کہ روپ صنف کے لحاظ سے کیا ہے، تو رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصلی نام کئی بار امتحانوں میں پوچھ لیتا ہے، تو رگھوپتی سہائے ان کا اصلی نام تھا۔ فراق ان کا تخلص تھا۔ 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے اور ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے دلی میں 1982 میں فراق گورکھپوری کا انتقال ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 65 پہ آتے ہیں۔ تنزیات و مضحکات کے نام سے کس مصنف کی کتاب ہے؟ دیکھو، تنزیات و مضحکات یہ رشید احمد صدیقی کی تنقیدی کتاب ہے۔ اب رشید احمد صدیقی سے اور بھی سوال بنتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ سارے پوائنٹس آپ کو بتا دوں۔ رشید احمد صدیقی کے 2 خاکوں کے مجموعے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے گنجہائے گرامایا اور دوسرا ہے ہم نفسان رفتہ۔ پوچھتا ہے کہ گنجہائے گرامایا کیا ہے، تو یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، اور ہم نفسان رفتہ بھی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی۔ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام ہے آشفتہ بیانی میری۔ خندہ کے نام سے رشید احمد صدیقی کے ریڈیو تقاریر کے مجموعے کو بھی شائع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو خندہ کیا ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ رشید احمد صدیقی کے جو انشائیے ہیں وہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، جن میں ارہر کا کھیت، چارپائی، وکیل صاحب، سہیل کی سرگزشت وغیرہ کافی اہم ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ دیکھیے، جب شاعر کسی شعر میں کسی چیز کی علت یا وجہ وہ بتائے جو اصل میں نہ ہو لیکن شعری جدت کے لیے شاعر نے استعمال کیا ہو، تو اس میں صنعت حسن تعلیل ہوتی ہے۔ جیسے ایک بہت ہی مشہور شعر آپ نے شاید سنا ہو کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس میں نہر فرات کا پانی کنارے پہ آئے گا، یہ تو فطری بات ہے، لیکن اصل علت شاعر نے کچھ اور بتائی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، میر انیس ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساحل پہ فرات کی موجیں آ رہی ہیں، یہ یوں ہی نہیں آ رہی ہیں، یہ اپنا سر پٹک رہی ہیں۔ سر کیوں پٹک رہی ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوکی اور پیاسی شہید کر دی گئی۔
تو یہ اصل علت کے بجائے شاعر کچھ اور علت جب بتاتا ہے تو حسن تعلیل ہوتی ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ اگر چاند نکلا ہوا ہے اور ساحل پہ چمک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چاندنی نہا رہی ہے، وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن شاعر اس کو کچھ اور مطلب لے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر، پہلے نہائی اوس میں پھر آنسوؤں میں رات، یوں بوند بوند اتری ہمارے دلوں میں رات۔ شہریار کے اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ ایک اور شعر ہے، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ غالب کے اس شعر میں بھی حسن تعلیل ہے۔ کوشچن نمبر 67، سر سید احمد خان کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ تو 17 اکتوبر 1817 کو سر سید احمد خان پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہوں نے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام غازی پور میں کیا۔ سر سید احمد خان نے 1869 میں انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں سے لوٹ کر تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالا 1870 عیسوی میں۔ سر سید احمد خان نے آثار الصنادید کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا موضوع اکثر پوچھا جاتا ہے، دلی کی تاریخی عمارتیں اور نامور لوگوں کے حالات ہیں۔ سر سید احمد خان نے تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند لکھی۔ سر سید نے سفر نامہ بھی لکھا جس کا نام ہے مسافران لندن۔ ایک انگریز تھا ولیم میور، اس نے محمد صاحب یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بدنام زمانہ کتاب لکھی تھی، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خطبات احمدیہ۔ خطبات احمدیہ میں 12 خطبے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ سر سید احمد خان ہیں۔ دیکھو میں سوالوں سے سوال نکال رہا ہوں، ایک پیپر میں حل کراؤں گا 30 کوشچن کا، لیکن آپ ہر سوال سے 3-4 پوائنٹ آپ حاصل کریں گے جو کہ آپ کے امتحان میں بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اب آئیے ڈرامے سے متعلق یہ سوال ہے، تو دیکھیے پوچھا ہے آغا حشر کا انتقال کہاں ہوا؟ دیکھو آغا حشر کشمیری، یہ اردو ڈرامہ کے شیکسپیئر کہے جاتے ہیں۔ اردو ڈرامہ میں سب سے بڑا نام ان کا ہے۔ یہ بنارس میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال لاہور میں ہوا، ٹھیک ہے، بنارس میں پیدا ہوئے اور 1935 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بہت سارے مشہور ڈرامے لکھے۔ ان کا جو پہلا ڈرامہ ہے وہ آفتاب محبت ہے، 1897 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواب ہستی، خوبصورت بلا، سلور کنگ، یہودی کی لڑکی اور رستم و سہراب جیسے مشہور ڈرامے لکھے۔ ویسے تو بہت سارے ڈرامے لکھے لیکن زیادہ بتاؤں گا تو آپ لوگ بور ہوں گے۔ چلو، درج ذیل میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا؟ دیکھو فورٹ ولیم کالج کا بیک گراؤنڈ سمجھ لو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں تو سن 1800 عیسوی میں لارڈ ویلزلی کے حکم پہ ایک ادارہ قائم ہوا جس کا نام فورٹ ولیم کالج رکھا گیا۔ سن 1800 عیسوی میں کلکتہ میں یہ قائم ہوا اور اس کے قیام کی تاریخ 4 مئی رکھی گئی۔ 4 مئی اس لیے رکھی گئی کیونکہ 4 مئی کو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی۔ جب یہ ادارہ بن گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا، یہ مقصد تھا۔ تو انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے ایک اس میں شعبہ بنا، شعبہ ہندوستانی۔
جس کے صدر بنے جان گلکرسٹ۔ جان گلکرسٹ نے کیا کیا، ہندوستان کے جو مایا ناز اس وقت کے مصنفین تھے ان کو جمع کیا، جن میں میر امن، حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، میر شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، مظہر علی خاں ولا، یہ سب لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اردو کی جو اس دور کی مشہور کتابیں تھیں ان کا آسان اردو زبان میں ترجمہ کیا، اس طرح سے اردو نثر پھلی پھولی۔ تو جو مصنفین اس سے وابستہ تھے ان کے چند کے نام میں نے بتا دیے، لیکن انشاء اللہ خواہ انشاء جو تھے یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں تھے۔ انشاء اللہ خواہ انشاء کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا، ہم سے نہیں پوچھ رہا ہے تو آپشن 4 درست ہوگا۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے علاوہ ایک مشہور داستان لکھی تھی، رانی کیتکی کی کہانی۔ ٹھیک ہے، رانی کیتکی کی کہانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ودیسی الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی کے علاوہ دریائے لطافت کے نام سے ایک قواعد کی کتاب بھی لکھی، جو اردو کی پہلی قواعد کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انشاء اللہ خواہ انشاء نے سلک گوہر کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی، جس میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ چلو کوشچن نمبر 70، مشبہ بے کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے نا اس کو مشبہ بے کہتے ہیں۔ جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو جو شیر ہوگا جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بے کہلائے گا۔ رات اور ریل کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ رات اور ریل جس کی نظم ہے اس کو رومانیت کا شہید کہا ہے۔ کس نے؟ آل احمد سرور نے۔ آل احمد سرور کے علاوہ فیض احمد فیض نے ان کو کہا کہ یہ انقلاب کے ڈنڈورچی نہیں بلکہ مطرب تھے، اور ان کو اردو کا جان کیٹس کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں انقلاب اور رومان کا سنگم ہے۔ کون ہے؟ مجاز لکھنوی۔ مجاز لکھنوی کی نظم ہے رات اور ریل۔ رات اور ریل کے بارے میں سید احتشام حسین نے کہا کہ یہ اردو کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ کوشچن نمبر 72، عوامی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ عوامی شاعر کہیے یا پھر گنگا جمنی تہذیب کا شاعر کہیے، جس نے عید اور شب برات پہ نظمیں لکھی تو ہولی دیوالی پر بھی نظمیں لکھی۔ ہولی نامہ اور ان کا بنجارہ نامہ، مفلسی، آدمی نامہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عوام کے موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ عوامی شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ کوشچن نمبر 73، املا کی روح سے صحیح لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھو 4 لفظ ہیں جن میں سے 3 غلط ہیں۔ یہ تعمیل لکھا ہے، ایسے لکھنا چاہیے تعمیل۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل۔ یہ غلط لکھا ہے، بالکل غلط ہے، غلط ایسے ہوگا، غلط ایسے ہوگا۔ یہ مضبوط لکھا ہے تو ایسے ہوگا، مضبوط تو سے ہوگا، اور یہ شفقت لکھا ہے جو کہ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اس میں جمع کی نشاندہی کیجیے۔ انگریزی میں بولے تو کلیکٹیو ناؤن ان میں سے کون ہے؟ دیکھو اشجار شجر کی جمع ہے، مذاہب مذہب کی جمع ہے، اور احکام حکم کی جمع ہے، لیکن اس میں جمع جو ہے وہ انجمن ہے۔ انجمن میں بہت سارے گروپ ہوتے ہیں، گروپ کو ایک ملا کے انجمن بنتی ہے، تو اس لیے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے انجمن۔ ٹھیک ہے، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے۔ چہرہ سراپا نہیں، چہرہ سراپا رخصت آمد رجت جنگ شہادت اور بین،
ये तो मर्सिया के ज़ाय तरकीबी हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दुआ, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी कसीदा के हैं। ठीक है, उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार सौदा हैं और उनके बाद ज़ौक़ हैं। 10 झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता नहीं था? तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा जो हुई थी वो लंदन में नानकिंग रेस्टोरेंट में कुछ हिंदुस्तानी तालिब इल्म जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया था। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह थे। ठीक है, इसने अदब बराए ज़िंदगी का नारा दिया और मज़दूरों की आवाज़ को उठाई और जो साम्राज्यवाद था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। कौन कौन शामिल थे? फैज़, मजरू और साहिर, ये सब तरक्की पसंद शायर हैं। शाद अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद शायरों से नहीं है, ये दबिस्तान अज़ीमाबाद के थे। नूरुल हसन नकवी ने शाद अज़ीमाबादी को दबिस्तान अज़ीमाबाद का, या फिर यूँ कहा जाए दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू कहा है। ठीक है, तो शाद अज़ीमाबादी जो हैं ये तरक्की पसंद तहरीक से नहीं वाबस्ता थे। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? 1722 ईस्वी में आगरा में यानी अकबराबाद में पैदा हुए। कृष्ण चंद्र का ताल्लुक़ पहले तरक्की पसंद तहरीक था लेकिन बाद में अलग हो गए, रोमानवी तहरीक से जुड़ गए थे। एक पैसेज है, पैसेज को आप खुद से करिएगा। 2 सवाल पैसेज पे हैं। हम आते हैं अगले सवाल पे। किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था? तरक्की पसंद तहरीक की जो इब्तिदा की थी सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह थे, ये सब तो थे, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी उस वक्त लंदन में नहीं थे, तो हम कहेंगे कि इनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। अलीगढ़ तहरीक के बानी, तो अलीगढ़ का जब भी नाम आएगा सबसे सर फहरिस्त नाम सर सैयद का आएगा। हुरूफ़े फ़ीमाइया क्या है? तो सुबहान अल्लाह, ये हुरूफ़ फ़जाइया है। ठीक है, शुआए उम्मीद ये नज़्म है अल्लामा इक़बाल की। अल्लामा इक़बाल के शेरी मजमूए अक्सर पूछे जाते हैं, तो 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बांगे दरा 1924 में शाया हुआ, दूसरा है बाले जिब्रील 1935 में शाया हुआ, तीसरा है ज़र्ब कलीम 1936 में शाया हुआ और चौथा है अरमुगान हिजाज जो कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में है, 1938 में शाया हुआ था। खल्क के मानी क्या है? दुनिया के लोग। ये जो मखलूक है उसको खल्क कहते हैं। नज़्म के लुग़वी माने क्या हैं? तो मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना, ये नज़्म के लुग़वी माने हैं। मज़ाह निगार कौन नहीं है? पतरस, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल, ये तीनों मज़ाह निगार तो हैं, लेकिन प्रेमचंद ये मज़ाह निगार नहीं है, हकीकत निगार हैं। कौन सा जुज़ कसीदा का नहीं है? अभी मैंने कसीदा के ज़्यादातर की बताए थे, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दुआ, लेकिन ये जो रजज़ है ये कसीदा का जुज़ नहीं है, बल्कि ये मरसिया का जुज़ है, जिसमें शायर अपने आबा व अजदाद के बहादुरी और उनके आला नसब होने का ज़िक्र करता है और जंग करता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये किसका शेर है? बच्चे बच्चे को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अल्लामा इक़बाल का शेर है। तो हमने जानबूझ के ज़्यादा वक्त लिया, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताईं। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।